وہ جو یمن کی بادشاہ زادی ہے اس سے شادی بھی کریں، اس کو اسلام کی دعوت بھی دیں۔ تو انہوں نے اس کو خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن میں عنوان ہے سلیمان نبی کے خط کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کا تخت بھی اٹھوا لو۔ تو اس کا جو تخت تھا وہ 80 فٹ لمبا تھا، 40 فٹ اس کی چوڑائی تھی۔ تو جو جنوں کا بڑا سردار تھا عفریت من الجن، اس کو بلا لیا حضرت نے، اور آپ نے فرمایا کہ تو اس تخت کو لے آئے گا؟ اس نے کہا لے آؤں گا، لیکن آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی آپ کی مجلس ہے، دربار سجا ہوا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس سے پہلے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے تو اس سے جلدی چاہیے۔ تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے علم بھی پڑھتے تھے، سبق بھی لیتے تھے، تو وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت آصف بن برقیہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں وہ تخت لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، فلسطین اور یمن کا 700 میل کا فاصلہ تھا، اور 7 قفلوں میں وہ تخت رکھا ہوا تھا، لیکن پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک نہیں جھپکے تھے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اس نے آ کر تخت رکھ دیا آصف بن برقیہ نے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ان کو بے بس کہتا ہے، اللہ کے حکم سے نبیوں کے معجزات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اولیاء اللہ کی کرامات کا جو انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ منکر قرآن بے دین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آپ اس درس کو غور سے سنو، اپنے دوستوں کو سناؤ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شہ راگ کے قریب ہے، تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے کہ اے اللہ تو اس تخت کو بھجوا دے، لیکن قرآن میں آیا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے عفریت جن کو کہا کہ تو لے آ، اور پھر اپنے جو آصف بن برقیہ تھے تو ان کو کہا کہ تو کتنا جلدی لے آئے گا۔ تو نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کا جو مسلک ہے توسل اور وسیلہ برحق ہے، کرتا سب کچھ خدا ہے، وہی اہل سنت کا مسلک ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو سلیمان علیہ السلام نے کیوں عفریت کو کہا، کیوں ولی اللہ کو کہا؟ تو اگر اللہ تو اقرب الیہ من حبل الورید ہے، شاہ راگ سے قریب ہے، اور وہی کرتا ہے سب کچھ، لیکن ایک قدرت ہے، ایک قانون ہے۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے بغیر حضرت آدم حوا کو پیدا کر دیا۔ اب قانون ہے میل فی میل کا سلسلہ ہے، یہ قانون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ آج شادی ہوتی ہے تو یہ اس کا قانون ہے۔ مارنے والا زندہ کرنے والا اللہ ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن آج بیل یا بکری ایسے مر جائے تو وہ حرام ہوگی۔ جب تک بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا بندہ نہیں پڑھے گا، اس کا توسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح زنا اور نکاح میں زمین آسمان کا فرق ہے، نکاح میں گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گمراہ لوگ جو ہے نا، یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن دیکھو یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا اللہ تو شہ راگ کے قریب ہے، لیکن جب یہودی ان پر حملہ آور ہوئے تو اپنی قوم کے حواریوں کو انہوں نے پکارا، اور قرآن پاک میں ہے، انہوں نے فرمایا من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ تو ان کے قوم قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رافع کا الیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، لیکن انہوں نے توسل اور ذریعہ طلب کیا، اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارا۔
تو اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ فتویٰ حضرت عیسیٰ پر بھی لگا سکتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر یہ کہنا یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیا قرآن میں نہیں آیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادر زاد اندھے کو چنگا کرتا ہوں، کوڑی کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا اللہ کے حکم سے انبیاء کے معجزات برحق اور بِإِذْنِ اللہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ منکر قرآن ہے اور وہ بے دین ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا من الطین کہایت الطیر، میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے، فانفخ فیہ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کا انکار تو کفر ہے۔ اسی طرح آپ والناس تک قرآن پاک پڑھتے جائیں، اس میں انبیاء کے معجزات بھی نظر آئیں گے اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی نظر آئیں گی، لیکن غلط قسم کے الزامات لگانا، وہ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے تقریباً 1 صدی عمر پائی اور اللہ اور رسول کا حکم پا کر انہوں نے انڈیا میں آ کر تبلیغ کی اور تقریباً صدی عمر پائی، شرک کو پاش کیا اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ پھر ان کے اوپر یہ الزام دھرنا، یہ فلان کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مرید کو کہا تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ جو منکرین ہیں ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان طرف دھیان مت دو۔ یہ آج سے پہلے مناظرے ہو چکے ہیں، تو اس میں ایک مناظرہ علامہ اشرف سیالوی کا اور حق نواز جھنگوی صاحب کا جھنگ میں ہوا تھا ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں، اور 3 ججز بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں یہ مناظرہ ہوا تھا، اور 20 لوگ پڑھے لکھے ہر فرقے کے تھے، اور جید علماء کی موجودگی میں یہ مناظرہ ہوا تھا۔ تو اس میں یہ شرائط طے ہوئی تھیں کہ ہر مسلک کا جو مناظر ہے وہ مستند کتابوں سے حوالہ جات ایک دوسروں کے کتابوں سے پیش کیے جائیں گے، یہ نہیں کہ ہر کہمے کی کتاب کا حوالہ پیش کر دو۔ تو اس لیے یہ جو گمراہ مولوی ہیں، یہ فلاں صوفی ہے، فلاں ہے جو مستند نہیں ہے، ان کی کتابوں سے لے کر یہ اس قسم کے حوالے دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری پکے توحید پرست تھے، حضور غوث پاک پکے توحید پرست تھے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کے قدم متورم ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی عاجزی دیکھیے کہ حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے مکالے ہو۔ یہ ان کی عاجزی تھی، لیکن ان کی کرامات، وہ ان کا کیا کہنا کہ جب بیمار ہوئے آپ کا کرتا ایک ہندو حکیم کے پاس لے جایا گیا، تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے دعا مانگی، اللہ تو میرے کرتے کی لاج رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی، وہ ہندو کلمہ پڑھنے لگا۔ تو صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو نام نہاد ملا مذہب کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ نص قرآنی ہے۔ قرآن میں ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود ماننا، یہ شرک ہے، اور مشرکین پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن جس نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام شرک کی علامت نہیں ہے بھائی، سلام محبت کی علامت ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی شرک تو نہیں کر رہا یا بدعت کا درس تو نہیں دے رہا۔ اب یہ نص قرآنی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے سونے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ اب اس نص قرآنی کے بعد بعض علاقوں میں صلاۃ و سلام پڑھنے پر ان کو زد و کوب کرنا، اور یہ ڈی جی خان کے ساتھ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے شاہ جمال، وہاں مسجد ہے چوک پر، وہاں رمضان کانجو مسجد کا نمازی تھا، اور صلاۃ و سلام پڑھنے پر ایک مولوی نے ان کو فیر مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب بعض مولوی ہیں وہ جنازے کے بعد دعا مانگنے پر قادغان لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ جنازے کے اندر دعا تھی، بعد میں کیوں دعا مانگی ہے؟ بھائی اللہ سے دعا مانگنا وہ بھی تمہارے لیے شرک ہے، بدعت ہے کہ اللہ سے بھی دعا نہ مانگے۔ تو یہ اس قسم کے جو عقائد والے مولوی ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن یہ فقیر پھر عید پڑھ رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو بے مرشد ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہے، کوئی صحابہ کا منکر ہے، بے مرشد ہے نا۔ اگر مرشد والے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ امام الانبیاء کے روضہ اقدس کا کیا مقام ہے، صبح شام صلاۃ و سلام ملائکہ پڑھتے ہیں، اور پہلو مصطفیٰ میں صدیق اکبر فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یہ بے نسبت بے مرشد ہے نا، اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ کسی عام بندے کے کاندھے نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے مقدس شانوں پر امامین شریفین شہیدین الحسن و حسین سوار ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لیکن جو بے مرشد گمراہ قسم کے مولوی ہیں ان کو باغی کہہ رہے ہیں، اور یزید شمر ان کو مان رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں آیا ہے انبیاء اللہ، مساجد اللہ، شاعر اللہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا تقوی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، لیکن اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، لیکن بے ادب ان کو بابے، ان کا مذاق، وہ جو بنگالی بابا، جو عامل بھوپے جہل تویز گنڈے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ بابے، انہیں شرم آنی چاہیے۔ اگر جرأت ہے تو ایت پڑھ الا ان اولیاء اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری نہیں ہے؟ مجدد الفسانی نہیں ہے جنہوں نے اکبر کے سامنے سجدہ نہ کیا؟ بابا فرید گنج شکر اولیاء اللہ میں نہیں ہے جنہوں نے اجودن بت توڑ کر مسجد بنائی اور نماز اللہ کی ہو رہی ہے؟ تو اس لیے تمام سلسلوں کا ہاتھ حضرت علی سے ملتا ہے۔ علی سے مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر اللہ سے ملا ہوں۔ تو اس لیے جو اولیاء اللہ کے منکرین ہیں، بے مرشد ہیں، نہ کسی ولی کو مانتے ہیں، نہ علی کو مانتے ہیں، نہ حسن حسین کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، نہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، نہ جنازے کے بعد دعا کو مانتے ہیں، پتہ نہیں ان کا پروگرام کیا ہے۔ یہ جو بھی پروگرام بناتے رہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ اندھے بد عقیدہ قرآن کی آیتیں چمک رہی ہیں اولیاء اللہ کی شان میں، انبیاء اللہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، صحابہ کی شان میں۔ تو دعا کا حکم آیا ہوا ہے، دعا مانگو اجیب ہوتا دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ گمراہ اپنے ضد پر ڈٹے رہیں گے، لیکن اس کے ڈھٹپ پر پھر یہ رزلٹ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے حروف کو بھی اٹھا لے گا، قرآن کے حروف بھی اٹھ جائیں گے، پھر ان گمراہوں پر قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہ ٹولوں کے شر سے بچائے،
اور مسئلہ کے اولیاء اللہ کرام پر ہمیں قائم رکھے۔ سب کچھ اللہ کرتا ہے، انبیاء کی کرامت باذن اللہ، اولیاء اللہ کی کرامات اور دعائیں برحق ہیں۔ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دوا دیتے ہیں۔ وہ خدا تو نہیں ہے لیکن ایک نظر سے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد لگتی ہے، جب نظر بد لگتی ہے تو نظر کرم کا کیا مقام ہوگا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھو نبی پاک نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کیا حضرت عمر تلوار اٹھا کر رہے تھے لیکن حضور کی دعا کی برکت سے کلمہ پڑھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ مشرکہ والدہ کو قتل کرنے جا رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو حضور نے دعا مانگی تھی اللہم اہد ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی امی کو شفا ہدایت عطا کر۔ تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ گھر پہنچے تو ان کی والدہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ تو اس لیے اگر انبیاء سے معجزات، اولیاء اللہ سے کرامات، ان کی برکات، فیوزات نہ ہوتے تو پھر شیطان تو یہی کہتا تھا میں تجھے مانتا ہوں۔ تو اگر شیطان کی پیروکاری آپ لوگوں نے کرنی ہے تمہیں نصیب ہو، لیکن اللہ نے تو اپنی قدرت کاملہ سے ایک قانون بنا دیا، انبیاء کو بھیجا، اولیاء اللہ کو بھیجا، ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائیں، انبیاء سے معجزات کو اللہ نے ظاہر کیا، اولیاء اللہ سے کرامات ظاہر ہوئیں باذن اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق ماننے کی توفیق دے۔ اب صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہوا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور کہتا ہے کہ دور سے یا کہنا شرک ہے، ایو اور یا کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے جو گمراہ ہیں صلاۃ و سلام کا حکم ہے اسے بھی شرک کہہ رہے ہیں۔ جو گمراہ ہیں اللہ فرماتا ہے اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا مانگو، اس کو بھی بدعت کہہ رہے ہیں۔ یہ کسی کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دعا دیتے ہیں۔ وہ خدا تو نہیں ہے، ایک نظر سے اللہ سے ملا دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، اور ان کی دعا ہوتی ہے، رب کی عطا ہوتی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے منہ میں خاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اور ایسے باطلہ فرقے کے مولوی جو حسین کو باغی کہیں، ختم نبوت کے منکر ہوں، صلاۃ و سلام قرآن میں اس کے منکر ہوں، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان قرآن میں اور دعاؤں کے منکر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے، اور مذہب حق، اولیاء اللہ، اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتنی دیر